ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ زویا کس طرح سے عمیر سے اپنی شادی کے فیصلے پر بے حد پچھتا رہی ہے۔ وہیں پر میر زاہد جاتا ہے عمیر کے پاس آفس میں اور جا کر کہتا ہے کہ یہ جو تماشا تم نے اتنا لگایا ہے یہ لگانے کی کیا ضرورت تھی۔ اس بات پر عمیر کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ کہتا ہے ڈیڈ میں تنگ آ گیا ہوں، کیا بتائیں، آپ مجھے بتائیں کہ میری پرورش میں کیا کمی رہ گئی ہے جو زائرہ نے مجھے یہ کہا ہے کہ میری پرورش میں کمی ہے۔ بڑی مشکل سے ایک عورت سے جان چھڑوائی تھی میں نے اور دوسری عورت سے شادی کی سکون حاصل کرنے کے لیے، لیکن یہ دوسری والی تو پہلی سے بھی زیادہ بدتر نکلی۔ گھر جاؤ تو وہ باتیں سناتی ہے، یہاں پر آپ مجھے باتیں سناتے ہیں، اور دوسری طرف زائرہ نے مجھے اس قدر باتیں سنائی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا سوچ سوچ کر دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتا دیں کہ آخرکار میں کروں تو کیا کروں۔ وہیں پر جب عمیر گیا ہوتا ہے ظفر کی کمپنی میں، زویا کر رہی ہوتی ہے عمیر کا پیچھا۔ زویا کو لگتا ہے کہ شاید عمیر زائرہ سے دوبارہ تعلقات بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ اس سے ملنے کے لیے ہی اس کی کمپنی میں گیا تھا۔ آتا ہے جب عمیر واپس تو زویا عمیر کے ساتھ جھگڑا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ تم آخرکار کہاں سے واپس آ رہے ہو۔ عمیر جو کہ پہلے سے ہی غصے میں ہوتا ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ مجھ سے بحث مت کرو، تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا۔ زویا کو آتا ہے غصہ اور وہ کہتی ہے کہ ظاہر سی بات ہے تم اب زائرہ کے ساتھ دوبارہ تعلقات بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں بہت اچھے طریقے سے جانتی ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے نا کہ میں ماں نہیں بن سکتی اور وہ عورت زائرہ تمہیں دوبارہ پسند آنے لگی ہے، اس وجہ سے تم دوبارہ اس کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ کہتا ہے عمیر کہ کیا بکواس کرنے لگی ہوئی ہو، بہتر یہ ہے کہ میرا راستہ چھوڑو اور مجھے جانے دو۔ زویا عمیر کو پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی، تمہیں یقین کیوں نہیں آتا کہ میں تم سے بے پناہ محبت کرتی ہوں۔ عمیر کو آتا ہے غصہ اور وہ زویا کو جھٹک کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ زویا اس بات پر پچھتاتی ہے کہ اس نے آخرکار عمیر سے شادی کیوں کی۔ عمیر سے شادی کے بعد اس نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا اور جس جائیداد کو پانے کی خاطر اس نے شادی کی اور ماں بننے کی کوشش کی، اس کا پلان یہ فلاپ ہو گیا، کیونکہ میر زاہد نے زویا کو پہلے ہی کہا تھا کہ جس کھیل میں وہ ابھی نئی نئی اتری ہے وہ اس کھیل کا پرانا مگرمچھ ہے۔ لیکن زویا نے میر زاہد کو بہت ہلکے میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے آج وہ اس پچھتاوے کے موڑ پر آ کر کھڑی ہو چکی ہے۔ عمیر جو کہ زائرہ کو سناتا ہے بے حد باتیں، کہتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ زائرہ غصے میں عمیر کو جواب دیتے ہوئے کہتی ہے کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے نہیں بلکہ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، اور ویسے بھی تمہاری وجہ سے جتنی بھی اذیت میں نے برداشت کرنی تھی وہ میں کر چکی ہوں، اور اب مزید کوئی بھی اذیت میں برداشت نہیں کروں گی۔ ویسے بھی تمہاری پرورش میں ہی کمی ہے، جس انسان نے تمہاری پرورش کی ہے نا، اس انسان نے تمہارے دل و دماغ میں صرف اور صرف زہر بھر رکھا ہے، اس زہر کے علاوہ تمہاری زندگی میں اور کچھ بھی نہیں ہے، اور یاد رکھنا اسی زہر کی وجہ سے تم اپنی زندگی میں اکیلے رہ جاؤ گے، ایک دن اتنا پچھتاؤ گے کہ تمہارے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اس بات کو سننے کے بعد عمیر اس حد تک غصے میں آ جاتا ہے کہ وہ تمام تر غصہ اپنے والد میر زاہد پر اتار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ ہی مجھے بتا دیں کہ آپ نے کہاں پہ میری پرورش میں کمی کر دی۔ یہ بات جب عمیر میر زاہد سے کرتا ہے تو میر زاہد تھوڑا سا پریشانی کے عالم میں آ جاتا ہے کہ آخرکار عمیر یہ کیا بات کر رہا ہے۔ میر زاہد اب کس طرح سے سمجھائے گا عمیر کو اور کون سا زہر ڈالے گا عمیر کے دماغ میں، کیا ہوگا آگے کیا نہیں، مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ڈرامہ سیریل محروم۔